آج مسلمانوں کو انسانی حقوق سکھاتے ہیں، خدا کی قسم جو انسانی حقوق حضرت فاروق اعظم نے لوگوں کو سکھا دیے ہیں کوئی نہیں سکھا سکتا۔ جب بیت المقدس کے لیے عیسائیوں نے کہا کہ بھی آپ کا خلیفہ آئے گا تو ہم بیت المقدس کی چابیاں ان کے حوالے کریں گے، اور 22 لاکھ مربع میل کا حکمران جب مدینہ شریف سے نکلتا ہے، آج تو ایک اور ایم پی ایم این اے نکلتا ہے تو دائیں بائیں 10-12 اس کے باڈی گارڈ ہوتے ہیں، لیکن قربان جائیں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اور جب مدینے سے بیت المقدس کے سفر کے لیے نکلتا ہے کوئی باڈی گارڈ ساتھ نہیں ہے، ایک خود اپنی ذات ہے، دوسرا اپنا غلام ہے، غلام اور خود، دو ہستیاں اور ایک سواری، یہ 20-20 گاڑیوں کی لائنیں نہیں ہیں، ایک خود ہے دوسرا غلام ہے اور سواری ایک ہی ہے، اور مسافت طے کی ہے، اتنے میل میں نے سوار ہونا ہے اور تو نے لگام پکڑنی ہے، اور اتنے میل تو نے سوار ہونا ہے اور میں نے لگام پکڑنی ہے۔ وقت گزرتا گیا، سفر طے ہوتا گیا، اور جب بیت المقدس قریب آیا اب موقع یہ آ گیا کہ باری غلام کی سواری کی آ گئی اور حضرت فاروق اعظم کے پیدل چلنے کی آ گئی۔ فرمایا چلنا سواری پہ سوار ہو جا اور لگام مجھے پکڑا دے۔ غلام نے ہاتھ جوڑ دیے، انہوں نے کہا حضور وہ سامنے عیسائی انتظار کر رہے ہیں، وہ اپنے ذہن بنا کے بیٹھے ہیں کہ مسلمانوں کا امیر ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ فرمایا غلام چپ کر جا، اللہ نے ہمیں ان چیزوں کے ذریعے کی عزت عطا نہیں فرمائی، اللہ نے ہمیں عزت محمد مصطفیٰ کی غلامی سے عطا کی ہے، اور ہمارے نبی نے ہمیں عدل کا حکم دیا ہے۔ اب میں کائنات والوں کو بتا دوں گا کہ عدل اسے کہتے ہیں کہ اس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود ہے پیدل اور سواری پہ غلام آتا ہے۔ یورپ دے سکتا ہے ایسے انسانی حقوق جو حضرت عمر نے دیے تھے؟ نہ یورپ کی تقلید میں جاؤ اور نہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ مسلمانوں یورپ کی طرف نہ دیکھو، مدینہ الرسول کی طرف دیکھو، حضرت فاروق اعظم کی طرف دیکھو۔ آپ پیدل لگام ہاتھ میں اور غلام سواری پہ ہے، اور چلتے چلتے نا حضرت عمر کی جوتی ٹوٹ گئی، اور جب جوتی ٹوٹی تو آپ نے وہ ایک ہاتھ سے جوتی پکڑی ہوئی ہے اور دوسرے ہاتھ سے اپنے غلام کی سواری کی لگام پکڑی ہوئی ہے۔ اب یہودی وہ اپنی کتابیں عیسائی کھول کے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت فاروق اعظم کو دور سے آتا ہوا دیکھا، اب چہرے کے نقش و نگار کہہ رہے تھے جس نے لگام پکڑی ہے وہ غلام ہے، وہ عمر ہے، وہ خلیفہ ہے، اور جو دیکھ کے کچھ عیسائیوں نے کہا نہیں نہیں یہ جو سواری پہ سوار ہے نا، کپڑے اس کے بھی پھٹے تھے، کپڑے اس کے بھی پھٹے ہوئے ہیں، حالت اس کی بھی خستہ ہے، حالت اس کی بھی خستہ ہے۔ کچھ کہہ رہے تھے وہ عمر ہے، کچھ کہہ رہے تھے نہیں یہ عمر ہے، لیکن جب قریب گئے تو کچھ لوگوں نے اپنی ایک کتاب کھولی، اس میں لکھا ہوا تھا جب بیت المقدس کا فاتح آئے گا سواری کی لگام اس کے ہاتھ میں ہوگی، غلام سواری پہ ہوگا، اور ٹوٹی ہوئی جوتی اس کے ایک ہاتھ میں ہوگی، لہٰذا اس سے مقابلہ نہ کرنا، اگر اس کا مقابلہ کرو گے تمہارا بیج ہی ختم ہو جائے گا، اس کا مقابلہ نہ کرنا، چپ کر کے چابیاں اس کے ہاتھوں میں دے دینا۔ عیسائیوں نے دروازے کھول دیے اور دروازے کھول کے چابیاں حضرت عمر کے ہاتھوں میں دے کے کہنے لگے باسی ہم نے نہیں لڑنا آپ سے، وگرنہ اگر کوئی اور ہوتا، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اگر اس سے لڑو گے تو برباد ہو جاؤ گے، ہم نے آپ سے لڑائی نہیں کرنی۔ لیکن جب قادسیہ کی فتح کی خبر لے کے قاصد آیا، بہت بڑی فتح تھی، بہت بڑی فتح تھی، اور یہ فتح کی خبر لے کے قاصد جو آیا نا اس نے حضرت عمر کو دیکھا نہیں ہوا تھا، اور جب یہ مدینہ شریف کے قریب آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جنگ ہو رہی تھی، آپ روز راستے میں آ کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ کوئی سوار آئے میں اس سے پوچھوں جنگ کی کیا حالت ہے۔ آپ اس دن بھی راستے میں کھڑے ہوئے تھے، قاصد سواری پہ آیا، اب اس کی کوشش تھی میں جلدی جلدی مدینے میں جاؤں اور امیر المومنین کو خوشخبری سناؤں فتح کی۔ اب وہ جلدی میں تھا اور حضرت عمر درمیان میں راستے میں کھڑے ہوئے تھے، وہ تیز سواری دوڑاتا ہوا جب قریب سے گزرا، حضرت عمر نے اس کو پکڑا اور پکڑ کے کہنے لگے یار بتا کدھر سے ہے؟ اس نے کہا قادسیہ سے آیا ہوں، اور ساتھ ہی اس نے سواری تھوڑی سی تیز کر دی کیونکہ اس کی کوشش تھی میں جلدی جلدی امیر المومنین سے ملوں، وہ سواری تیز کر رہا تھا، حضرت عمر تیز تیز اس کے ساتھ دوڑنا شروع ہو گئے، اور دوڑتے ہوئے پوچھنے لگے سناؤ خالد بن ولید کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا حضور خالد بن ولید کی کیا پوچھتے ہیں، وہ تو ویسے ہی اللہ کے شیر ہیں، اللہ کی تلوار ہیں، انہوں نے جنگ میں یہ کارنامہ کیا، یہ کارنامہ کیا، وہ کارنامے سنائے جا رہے ہیں، حضرت عمر ساتھ ساتھ دوڑتے جا رہے ہیں، اتنے میں مدینہ آ گیا، مدینہ شریف آ گیا۔ جب مدینہ کی گلیوں میں داخل ہوئے نا تو مدینہ کی گلیوں میں لوگ کہنے لگے السلام علیکم یا امیر المومنین،
अमीरुल मोमिनीन आपको सलाम हो। जब उस कासिद ने सुना तो छलांग लगा के नीचे उतरा और हाथ जोड़ दिए, कहने लगा अमीरुल मोमिनीन आपने बताया क्यों नहीं, मैं तो आपको मिलने के लिए जल्दी कर रहा था। आपने फरमाया छोड़ो मेरी बात को, उमर की हैसियत क्या है, मुझे सुनाओ मैदान जंग के अंदर क्या बना है, मुसलमान मुजाहिदों की शान सुनाओ। वह कहने लगा हजरत नहीं क्या वो आपने ऐसा क्यों किया, मुझे बता देते। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया नहीं, मैं चाहता था चंद कदम मुजाहिद के साथ मैं भी चलूँ ताकि अल्लाह मुझे भी अजर के अंदर शामिल फरमा ले, मुजाहिद की सवारी के साथ चलने वालों में मेरा भी शुमार हो जाए। ये फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला